نحمده ونصلي على ورسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور پہاڑ والے ہمارے عجائبات میں سے کچھ تعجب کی چیز تھے؟ دراصل واقعہ کچھ یوں ہے کہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور انہوں نے مشورہ کیا کیوں نہ یہود سے اس بارے میں مشورہ کیا جائے اور مدینے جا کر اس بات کا کچھ حل تلاش کیا جائے۔ تو وہ مدینے چلے گئے اور وہاں پر یہود علماء سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تم ایسے کرو کہ ان سے 3 سوالات پوچھے جائیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے 3 سوال کرو۔ اگر انہوں نے یہ 3 سوالوں کا جواب دے دیا تو تم سمجھ لینا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو وہ 3 سوال کچھ اس طرح ہیں کہ ذوالقرنین بادشاہ کا قصہ، دوسرا اصحاب کہف کا قصہ، تیسرا کہ روح کی حقیقت بیان کریں۔ چنانچہ وہ واپس مدینے میں تشریف لائے، نہیں جب وہ مدانے مکے دوبارہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے آپ سے یہ تینوں سوال کیے، تو آپ نے کہا کہ میں کل بتاؤں گا، اور آپ کو یہ جو بات تھی کچھ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ آئی تو چند انہوں نے آپ کے بارے میں مختلف باتیں کرنی شروع کر دی۔ بہرحال چند روز کے بعد یہ وحی آ گئی، اور اصحاب کہف کا قصہ کہ روح کیا ہے اور اسکندر ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے، یہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان فرما دیے۔ تو اصحاب کہف کا قصہ کچھ اس طرح ہے کہ عیسائی مذہب کا ابتدائی دور تھا، اور یہاں کے چند نوجوان جو تھے انہوں نے عیسائیت قبول کر لی اور توحید کی طرف مائل ہو گئے۔ تو جب وہ اس بات کی طرف مائل ہوئے تو بادشاہ نے ان نوجوانوں کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو بادشاہ کو جو وقت کا حکمران تھا اس کو یہ بات ناگوار گزری۔ اس نے ان سے چند روز مہلت مانگی کہ میں پھر آپ سے بات کروں گا۔ تو وہ نوجوان جب واپس آیا تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ایسے کرتے ہیں کہ یہ بادشاہ ہمیں واپس غیر مسلموں میں شامل نہ کر دے۔ تو وہ اس سے ڈرتے ہوئے وہاں سے دور جانے کا انہوں نے ارادہ کر لیا۔ تو اس طرح وہاں سے وہ چل پڑے، اور رستے میں وہاں ان کو ایک کتا بھی مل گیا، تو کتا بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ تو جب وہ جو پہاڑ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو تھی وہ نیند غالب کر دی، تو وہ وہاں پر سوئے رہے۔ وہ تقریباً 300 سال وہاں پر سوئے رہے۔ 300 سال شمسی اعتبار سے ہیں اور 309 سال جو ہیں وہ قمری اعتبار سے ہیں، یعنی یہاں پر قرآن مجید میں 300 سال کا بھی ذکر آتا ہے اور 309 سال کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو وہاں سوئے رہے۔ تو جب تھوڑی دیر کے بعد جب وہ 300 سال کے بعد بیدار ہوئے تو انہوں نے ایک آدمی سے کہا کہ ان میں سے ایک آدمی نے دوسرے کو کہا کہ تم ایسے کرو کہ تم شہر میں جاؤ اور وہاں سے کوئی چیزیں خرید کر لاؤ، تو کھانے پینے کا سامان لو، مگر کسی کو ہماری خبر نہ ہونے دینا۔ چنانچہ وہ آدمی شہر میں گیا اور اس نے جب پیسے نکالے تو لوگوں نے پیسے دیکھے تو انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی پرانے زمانے کے سکے ہیں۔ تو ان پر شک گزرا کہ یہ کہیں وہی لوگ نہ ہوں جو بادشاہ سے ڈرتے ہوئے پہاڑوں میں گم ہو گئے تھے۔ تو وہ جو بات تھی آہستہ آہستہ سارے شہر میں پھیل گئی۔ تب بہرحال وہ کھانے پینے کی چیزیں لے کے جب وہ واپس آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ نیند میں مبتلا کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم ان کی جو پہاڑ ہیں اس کے اوپر ایک عبادت خانہ بناتے ہیں۔ انہوں نے ایک بہت بڑا عبادت خانہ وہاں پر تعمیر کیا۔
تو اس دوران جب وہ سوئے رہے تو ان کا کتا جو تھا اس غار کے دہانے کے باہر سویا رہا، اور جب بھی وہ آدمی ان کو دیکھنے کے لیے آگے جاتا تو وہ ڈر کے مارے پیچھے ہو جاتا اور اس پر عجب سی حیرت طاری ہو جاتی، اس لیے آگے جانے کی جرأت نہ کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتا سبہم اکازمہم رکود ونقلبہم ذات الجمین و ذات الشمال وقلبہم باسطۃ ذرعہ بالوسیط لا وطلع علیہم لا ولیت منہم فرار ولا مولیۃ منہم رعبا۔ یہ میں نے سورۃ کاف کی آیت نمبر 18 کا آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور سورۃ کاف بھی قرآن مجید کی سورت نمبر 18 ہے، اور یہ اس کی آیت نمبر بھی 18 ہے۔ تو کیا تو خیال کرتا ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں؟ ہم نے ان کو دانے اور بائیں جانب ان کو کروٹ بدلتے رہتے ہیں، اور ان کا جو کتا ہے دہلیز پر پاؤں پھیلائے بیٹھا ہوا ہے، اور جو کوئی ان کو دیکھتا ہے تو منہ پھیر کر پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے، اور تیرے اندازے میں اور اس کے اندر ایک عجب سی دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ تو لوگ ان کے بارے میں کافی باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ جو ہے ان کی تعداد کے بارے میں باتیں کرتے رہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجم بالغیب ویقولون سبعۃ ثامنہم کلبہم قل ربی اعلم بعدتہم یعلم الا قلیلا فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفتی فیہم منہ احدا۔ بعض تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 ہیں اور چوتھا ان کا کتا ہے، بعض کہتے ہیں وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے۔ یہ لوگ بغیر تحقیق کے بات کیے جاتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کو خوب جانتا ہے، وہ ان کا شمار اچھی طرح جانتا ہے، اور بہت کم لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں، اور اب ان کے بارے میں بجوز سسری بحث کے زیادہ بات نہ کیجیے۔ تو یہاں پر میں کتے کا جو کروموسوم ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، آیت نمبر 22 ہے سورۃ کاف کی، یہ شروع ہوتا ہے سیکون ثلاثۃ رابعہم کلبہم۔ تو ثلاثہ کا جو لفظ ہے اس کے اوپر ایک کھڑا حرف ہے، اگر ہم اس کو ایک لفظ کے طور پر استعمال کریں، ویسے کرتے بھی ہیں اور ہے بھی وہ، تو اس کے وہ لفظ بن جائیں گے، اس کے لفظ بن جائیں گے 4، سے کا ایک، اس کے 5 لفظ بن جائیں گے، سے کا ایک، لام کا ایک، الف کا ایک، پھر سے کا ایک، پھر تے کا ایک، یعنی 5 حرف بن جائیں گے۔ اگر ہم ان کو 5 حرف اس کے یہاں پر شمار کریں تو جو آخر پہ لفظ کلبہم آتا ہے، کوئی ربی عالم و بعدتہم ما یعلم الا قلیل سے پہلے جو قلب کا لفظ آتا ہے، تو قلب کی میم تک سیکون کی سین سے لے کر قلب کی میم تک یہاں پر پورے 78 جو ہیں وہ حرف بنتے ہیں، اور 78 ہی کتے کا کروموسوم نمبر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کلبہم کا لفظ سورۃ کاف میں 4 مرتبہ آیا ہے، اور قلب کا جو لفظ ہے وہ ایک دفعہ سورۃ اعراف میں بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ تو ہم یہاں پر اس کا کروموسوم دیکھتے ہیں۔